الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں میں اسی کی بادشاہت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو واعظ فرما رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی واعظ و نصیحت ختم ہوئی، اختتام پذیر ہوئی، دو بھائی تھے نوجوان، دوڑتے ہوئے آئے اور کہا، اے امیر المؤمنین، ہمارے باپ کو ایک نوجوان نے پتھر مار کر ہلاک کر دیا، قتل کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ دونوں بھائی نوجوان نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پتہ لے کر کے پولیس کو روانہ کیا۔ پولیس اس جوان کو گرفتار کر کے آپ کے دربار میں پیش کیا۔ نوجوان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تم نے اس کو کیوں قتل کیا؟ تو اس جوان نے بتایا کہ امیر المؤمنین، میں یتیم ہوں، میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میری ماں ہے۔ میرا باپ انتقال کیا تو ایک اونٹ چھوڑ کر کے گیا ہے۔ میرا باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے باپ نے یہ اونٹ چھوڑ کر کے گیا تھا، ایک جس اونٹ کو میں سواری کے طور پہ اس سے کاروبار کرتا تھا، لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا، یعنی لوڈر کا کام وہ کرتا تھا، تو اس سے ہمارا گزر بسر ہوتا تھا۔ میں اپنی ماں کی اور اپنے بھائی کی پرورش کرتا تھا۔ اچانک میں تھک گیا اور تھکنے کے بعد میری اونٹ میں بھی کچھ تھکاوٹ ہو گئی، تو میں نے اونٹ کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیا اور میں وہاں پر لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا کہ میرا اونٹ تڑپ رہا ہے اور اس کی دونوں آنکھ پھوٹ چکی ہے اور اس کے آنکھ سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ شخص جو ہے کھجور توڑ رہا تھا جس کو قتل میں نے کیا، تو اس کے کھیت کا ظاہر ہے اس نے کچھ اونٹ نے منہ مار دیا ہوگا۔ اس آدمی نے اس کے کہا کہ میرے اونٹ کو اس نے پتھر مار مار کر کے مار دیا۔ تو امیر المؤمنین، مجھے بہت غصہ آیا اس شخص پر، اور اتنا غصہ آیا کہ میں، ظاہر ہے میرے وہ روزگار کا ایک ذریعہ اونٹ تھا جس کو اس کے باپ نے مار ڈالا، اور اونٹ اس قدر تڑپ رہا تھا کہ مجھ سے اس کی بےتابی دیکھی نہیں گئی، تو مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ایک پتھر مارا اس کے باپ کو، اور وہ یہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ لیکن ہرگز میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں اسے قتل کروں۔ میں نے اپنے غصہ کو کم کرنے کے لیے اس پر پتھر مارا۔ ہوتا ہے نا، انسان پتھر مار دیتا ہے کسی کو غصے کے حالت میں، تو اس کا جب اس کو چوٹ لگتی ہے تو تھوڑا غصہ میں کمی آ جاتی ہے کہ چلو میں نے بھی بدلہ لے لیا۔ اسی نیت سے اس نے مارا، لیکن وہ مر گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، دیکھو کچھ بھی ہو، تم ویسے تو اچھے انسان ہو کہ تم روزگار کماتے تھے اور سب کچھ ہوا، لیکن معاملہ قتل کا ہے، اس کی سزا تو پھر سزائے موت ہے، تم کو پھانسی دیا جائے گا۔ نوجوان نے کہا، امیر المؤمنین، مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، پھانسی پہ لٹکنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک گزارش ہے، مجھے 2 دن کی مہلت چاہیے، میں نے کچھ لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، مجھے جانے دیں، میں قرض ان کا وصول کر کے آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر مجھے سزا دے دیجیے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ قتل کے مجرم کو تو جانے نہیں دیا جا سکتا، ہاں البتہ تمہارا کوئی ضمانتی ہو جائے، کوئی ضمانت لے لے تو تمہیں جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر نے اعلان کیا کہ کوئی ہے اس محفل میں، اس مجلس میں جو
اس کی ضمانت لے لے۔ تمام اصحاب جو تھے خاموش ہیں، مگر ایک صحابی نے وہاں سے آواز دی کہ میں اس کا ضمانت لیتا ہوں، اور ضمانت انہوں نے لیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا قرض وصول کر کے آ جانا۔ اور حضرت عمر نے اس نوجوان کو یہی کہا کہ دیکھو یہ قتل کا معاملہ ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء، کہ یہ جو ہے انصاف ضرور ہوگا، کیونکہ انصاف اگر نہیں کیا گیا تو کیا ہوتا ہے، معاشرے میں برائی پھیلتی ہے، لہٰذا اس کو جانے کی اجازت دی گئی۔ اور اس لڑکے نے بھی پھر یہی بتایا کہ میں جاتا ہوں اور 2 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا، یعنی 2 دن میں۔ نوجوان گیا، جانے کے بعد تمام کام نمٹا دیا، سب کا قرض وصول کیا۔ اب 1 دن گزر گیا، اب دوسرے دن اس کو مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے اسے آنا ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا تو تیسرا دن چڑھ جائے گا۔ اب سورج غروب ہونے میں ایسے سمجھ لیے عصر کا وقت ہے، حضرت عمر نے قاصد کو بھیجا ایک خط لکھ کر کے کہ جاؤ، وہ لڑکا تو آیا نہیں ہے نوجوان واپس، اب آپ نہا دھو کر کے کپڑے بدل کے آ جائیے پھانسی کے لیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میں نہا کر کے ہی نہیں آ رہا ہوں بلکہ کفن بھی ساتھ لا رہا ہوں۔ دیکھیے مسلمان کا جذبہ کیسا ہوتا ہے، میں نہا کر کے ہی آ رہا ہوں مگر ساتھ کفن بھی لے کر کے آ رہا ہوں، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اب وہ دربار پر آ گئے، اب لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرنے لگے کہ دیکھیے انہوں نے ایک قاتل کا ضمانت لے لیا اور اب ان کی جان جائے گی۔ حضرت عمر تو اس معاملے میں بہت کٹھور ہیں، سخت ہیں، وہ تو پھانسی دے کے رہیں گے۔ اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں کہ بالکل سورج غروب ہونے کے قریب آ گیا، سورج سرخ ہو گیا، بس اب چند لمحہ باقی ہے کہ اذان مغرب کی ہو جائے گی اور نماز کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اور یہی باتیں چل رہی تھیں کہ ایک کی نظر پڑی، دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور یوں ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے دیکھا کہ گھوڑے کا رخ مسجد نبوی کی طرف قریب ہوتا جا رہا ہے، قریب ہوتا جا رہا ہے، اس طرح سے قریب ہوتا گیا۔ پھر وہاں سے آواز آئی، ٹھہر جاؤ میں حاضر ہوں، ٹھہر جاؤ میں حاضر ہوں۔ نوجوان آ گیا، لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ تو بھاگ سکتا تھا بلکہ جا چکا تھا، واپس کیوں آ گیا اس کو؟ تو سب نے اس سے پوچھا، حضرت عمر نے بھی پوچھا کہ تم واپس کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا، ان الملک للہ واحد القہار، کہ مجھے اپنے جرم کا سزا لینا ہے، کل اللہ کی پکڑ اگر ہوگی روز قیامت تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا متقی قسم کا لڑکا نوجوان ہے، اور جب
اس سے بات کی گئی کہ تم آ کیسے گئے اور دیر کیوں کی؟ تو اس نے کہا کہ میں آ اس لیے گیا کہ مجھے یہ خیال تھا کہ ان الملک للہ واحد القہار، اللہ کی پکڑ سے تو بچا نہیں جا سکتا ہے، تو میں آ گیا۔ اور دیر اس لیے ہو گئی کہ میں ایک شخص کے پاس گیا اس کا قرض دینے کے لیے، تو وہ گھر پہ موجود نہیں تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ وہ کہیں اور چلا گیا ہے، تو لہٰذا میں وہاں گیا اس کو دینے کے لیے، واپسی میں یہ دیر ہوگی اس کی وجہ سے۔ اب مغرب کی نماز ہوئی اور پھانسی دینے کی تیاری مکمل کر لی گئی، جلاد بھی حاضر ہے۔ جب یہ منظر دیکھا سب نے نوجوان کا، تو سب کے آنکھ نم ہو گئے، اور ان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے ضمانت کیوں لیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ضمانت نہیں لیتا تو یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یہ کہتے، یہ طعنے دیتے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد نہیں کر سکے، تم میں تو کوئی شرم حیا نہیں ہے، لہٰذا میں نے اس لیے ضمانت لے لیا کہ زندگی تو آنے جانے والی چیز ہے، اس لیے میں نے ضمانت لے لیا۔ اور کل میدان حشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے یہ کہنا نہ پڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے کام کیوں نہیں آئے تھے، تو میں یہ کہہ سکوں گا کہ میں تو اس کی ضمانت لے چکا تھا۔ اب یہ ماجرا دیکھ کر کے دونوں بھائی بھی وہاں موجود ہیں جس کے باپ کا قتل ہو گیا، اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے اعلان کیا کہ امیر المؤمنین، میری بھی گزارش سن لیجئے، میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کا خون معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے معاف کر دیا اور اس طرح سے جان دونوں کی بچی۔ اب بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا اس طرح کے لوگ ہیں؟ آج ہمارے یہاں اس طرح کا انصاف دینے والا کوئی ہے؟ یہاں تو ہم لوگوں کے یہاں جو لوگ بھی ہیں وہ ذات برادری کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو فیصلہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کسی کا لحاظ نہیں کیا، فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں آگ لگ گئی ہے، علماء کرام طعنے مار رہے ہیں، ہاں امریکہ پاپی ہے، امریکہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اس لیے اس پر عذاب آ گیا۔ کیا آج ہم لوگوں کے پاکستان کے اندر میں قتل و غارت گری مسلمان کا خون نہیں بہا رہا ہے؟ 2-4 رپورٹ تو روزانہ میڈیا پر اور تھانے میں ہو جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کتنا رپورٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے جس کی خبریں ہم سن ہی نہیں پاتے۔ یہاں ایک دوسرے کا مال کو لوٹا جا رہا ہے، اور مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان قرآن پر یقین رکھتا ہے اور قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کی یہ آیت سن لے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور کسی حاکم کے پاس اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے غرض سے مت چلے جاؤ۔ لوگ چلے جاتے ہیں،
بےایمانی بھی خود کیا، خود ہی چلے جاتے ہیں تاکہ رشوت دے دا کر کے وہ اپنا حق میں اپنا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ کیا ایسا آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں؟ یہاں دیکھ لیجئے زنا عام ہو رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو پکڑا بھی نہیں جاتا کیونکہ بااثر ہیں، لوگوں کے پلاٹ کو قبضہ کیا جا رہا ہے، بااثر ہیں، کوئی ان کے خلاف نہیں جاتا، پورا گھر صاف ہو گیا، 6 قتل ایک گھر سے جنازے اٹھے، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کیا ظلم نہیں ہے؟ حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت کریں، اور اگر حفاظت نہیں کر سکتے ہیں تو اقتدار میں رہنے کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ معاشرے کو ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ صرف لڑنے جھگڑنے میں سب لگے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کا حال دیکھ لیجئے، صرف تنقید کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ غلط ہے میں صحیح ہوں، وہ کہتا ہے کہ وہ غلط ہے میں صحیح ہوں۔ صحیح کون ہے کسی کو نہیں پتہ، صرف لڑنے جھگڑنے میں یہ لوگ مست ہیں۔ وہ رفع الدین کیوں کرتا ہے، وہ 11ویں کیوں مناتا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو کیوں نہیں مناتا ہے۔ یہ ڈرامہ چل رہا ہے۔ دین سمجھانے کی تو بات ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو دین کی بات ہی نہیں سمجھاتا ہے، صرف ویڈیو چلانا ہے، ان کو اپنے ویوز بڑھانے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں مسلمان ہونے کے باوجود دیکھ لیجئے کس طرح کا لوگ سلوک کر رہے ہیں ایک مسلمان کے ساتھ۔ لوگوں کی پوری زندگی کی جمع پونجی کو لوٹ کر کے کھا گئے یہ لینڈ مافیا۔ آج دیکھ لیجئے لینڈ مافیا کا بازار کتنا سرگرم ہے، اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ لوگ عدالت میں بھی جاتے ہیں، انصاف کسی کو نہیں ملا۔ میں خود دھکے کھا رہا ہوں، 6 پلاٹ ہمارے تھے اللہ ڈینو گوٹھ میں۔ مافیا کا تو کام یہی ہے کہ ایک بیچتا ہے، پھر وہ 10 سال کے بعد جب اس میں کچھ اس کی ویلیو بڑھتی ہے، کچھ اس کی قیمت بڑھتی ہے، تو یا تو وہ مرا جاتا ہے خود ہی سے، یا اس کو مار دیتے ہیں یا بھگا دیتے ہیں، اور پھر دوسرا آ کر کے ظالم بیٹھ جاتا ہے، پھر سب لوگوں کو بے دخل کر کے دوبارہ سے بیچنا شروع۔ یہی حال اللہ ڈینو گوٹھ سرجانی ٹاؤن میں ہوا۔ گلشن گہرام میں مہر اللہ نام کا شخص یہی کام کیا۔ تو یہ ظلم کیا نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ صرف شکل بدلنے سے گناہ نہیں ختم ہو جاتے۔ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے وہ بھی گنہگار، اب ایک شراب پیتا ہے وہ بھی اللہ کا گنہگار ہوا، اللہ کے حکم کو توڑا۔ اب یہ تو نہ کہیں کہ چور اچھا ہے، چوری کرنا اچھی بات ہے اور شراب پینا بری بات زیادہ ہے، وہ بڑا گناہ ہے، یہ چھوٹا گناہ۔ یہ چھوٹا بڑا گناہ نہیں ہوتا، گناہ ہے۔ اللہ کے حکم کو تو دونوں نے توڑا۔ اللہ نے کہا کہ دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ ناحق کسی کا مال نہ کھاؤ، یعنی کہ چوری مت کرو، ڈاکہ مت ڈالو۔ یہ تو وائٹ کالر کرائم ہے نا، کرمنل ہیں، یہ وائٹ کالر ڈاکو ہیں، یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ کرمنل تو ہے ہی ہیں سارے، یہ ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاکستان میں جو امریکہ کر رہا ہے وہی ہم بھی کر رہے ہیں۔ لال مسجد میں امریکہ نے تو ڈرون حملہ نہیں کر دیا تھا، لال مسجد میں ان بچوں کو قتل کیا گیا جن کے اعمال نامہ بھی ابھی نہیں کھلے تھے۔ 10 سال کے بچے کا اعمال نامہ نہیں کھلتا ہے، 10 سال 8 سال 9 سال 12 سال کے بچے تھے، ان کو کس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یہ امریکہ نے شہید نہیں کیا، یہ ہم ہی تھے۔ روزانہ 50-100 لڑکیوں کی، عورتوں کی، جا کر کے دیکھ لیجیے وڈیرا شاہی میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ جتنے بھی جاگیردار ہیں یہ سارے کے سارے سب کے سب حکومت میں شامل ہیں۔
اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں پیسہ بھی ہے، طاقت بھی آ گئی، پھر ان کا بیٹا بھتیجا بھانجا جتنا بھی ہوتا ہے سب عیاشیاں کرتا ہے، وہاں غریبوں کی لڑکی کی عزت تار تار کی جاتی ہے، ایف آئی آر تھانے دار کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کا ایف آئی آر کر دے، اور کچھ تو اس کو دھمکیاں دے کر کے یا کچھ دے کر کے معاملہ کو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس کو دھمکی دے دی جاتی ہے کہ یہ پیسہ آپ کو دے رہا ہوں، میرے لڑکے نے یہ کیا ہے، بس بات ختم کرو، ورنہ اگر آگے جاؤ گے تو پھر تمہاری پورے نسل ہم تباہ کر دیں گے۔ بیچارہ ڈر جاتا ہے۔ کیا یہ امریکہ سے بڑا جرم نہیں ہے؟ امریکہ اگر جرم کر رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے تو وہ تو غیر ہے، ہم اپنے ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ علماء کرام نے کبھی اس پر بات کی؟ جب تک یہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام ختم نہیں ہوگا، یہاں نہ امن آئے گا نہ یہاں سکون ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اگر بستی والے ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے تو اللہ زمین اور آسمان کے تمام رحمت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتا۔ تو آج ہمارے یہاں پاکستان میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، سب نعمتیں ہیں، لیکن پھر بھی مفلسی ہے، پھر بھی بدحالی ہے۔ کیوں ہے؟ کہ ہم اللہ کے قانون کو نظر انداز کر رہے ہیں اور اللہ کا قانون نافذ نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک اللہ کے قرآن کا قانون یہاں نہیں آئے گا، یہاں نہ امن ہوگا، نہ سکون ہوگا، نہ برکت ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے قانون کو نافذ کیا تھا حضرت عمر نے، تو دیکھیے وہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے سب تھے، اور یہاں این جی اوز چلاتے ہیں، نام ہے کیا، خدمت کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس۔ یہ سارے بدبخت جو ہے یہ سارے دھندہ باز ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کو فائدہ پہنچے گا، ظاہر سی بات ہے، فائدہ تو پہنچتے ہی ہے، ویسے تو آپ دیکھ لیں بہت ساری ناجائز چیزیں ہیں لیکن اس کا ایک نہ ایک فائدہ بھی ہے۔ شراب ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو پینے سے کچھ نہ کچھ ایک فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن اس کے نقصانات کیا ہیں؟ وہ ایک فائدہ کو نہیں کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کے ہزار نقصانات ہیں، اس وجہ سے وہ حرام ہے۔ مثال کے طور پہ سور حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی بیماری میں اس کے کوئی ہڈی، کوئی اس کی چربی، کوئی اس کا گوشت کارآمد ثابت ہوتا ہوگا، لیکن وہ ایک آدمی کی جان بچانے کے لیے سارے انسان کو سور کا گوشت کھلا کر کے بے غیرت نہیں بنایا جا سکتا۔